کامن ویلتھ گیمز پاکستان نے پہلا گولڈ میڈل جیت لیا۔ انو دستگیر بھٹ نے ویٹ لفٹنگ میں مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر اعزاز اپنے نام کیا۔ انو دستگیر بھٹ نے 2018 میں بھی سلور میڈل جیتا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کا اعلامیہ، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید 1 اگست کو جامع شہادت نوش کر گئے تھے۔ حکومت اتحاد عمران خان کی نااہلی کے لیے ان ایکشن، سپریم کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس کا ریفرنس دائر کرنے کا پلان۔ پی ٹی آئی قیادت کا نام بھی ای سی ایل میں شامل کرنے کا فیصلہ، آج وفاقی کابینہ منظوری دے گی۔ ریڈ زون میں کسی کو احتجاج کی اجازت نہ دینے کا اعلان، سربراہی اجلاس میں فیصلے، آج پھر بیٹھک ہوگی۔ ریڈ زون میں کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں، ایڈونچر ہوا تو پوری طاقت سے نمٹیں گے۔ H9 پارک میں پرامن مظاہرے کی اجازت ہوگی۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں کسی کو گرفتار کرنا ہوا تو ضرور کریں گے۔ تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ۔ صدر عارف علوی پر جرم ثابت ہو چکا، فوری مستعفی ہوں۔ عمران خان بھی پارٹی کا عہدہ چھوڑیں، جھوٹے بیان حلفی پر نااہل ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی عہدیداران کو گرفتار کر کے مزید تفصیلات حاصل کی جائیں، ایسے کرمنلز کو ملکی سیاست سے اکھاڑ باہر پھینکیں گے مولانا فضل الرحمان۔ چیف الیکشن کمشنر اور فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جائیں گے۔ آج ای سی پی کے خلاف پرامن احتجاج ہوگا۔ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے۔ 2012 میں کمپنی سے فنڈ اکٹھا کیا، قانون 2017 میں بنا، سکندر سلطان راجہ کو لگا کر ہم نے بڑی حماقت کی، عمران خان۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت، غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کا نعرہ لگانا بڑی منافقت۔ عمران نیازی قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکے، جھوٹا حلف نامہ جمع کرانے والا صادق اور امین نہیں ہو سکتا، بلاول بھٹو زرداری۔ اور فیصلے کے بعد قوم کو معلوم ہو گیا کہ کشمیر کا سودا کیوں ہوا۔ عمران خان بھارتی شہریوں سے فنڈنگ لیتے رہے، فارن فنڈنگ کے ذریعے سی پیک منصوبوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، احسن اقبال۔